آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اچھا، اعلیٰ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ بناوٹی ہنسی ہنسیں، یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے امام غزالی نے، غالباً ڈیفینیشن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق تو ایک نفس کی حیات راسخہ ہے، ایک نفس کی وہ پختہ شکل ہے کہ پختہ عادت ہے کہ جس کے تحت اعمال و افعال بغیر تردد اور بغیر تکلف کے سر انجام پائیں، یعنی آدمی کی ایک اس کا مزاج بن جائے، وہ اخلاق ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ تکلف کے ساتھ تردد کے ساتھ کوئی کام کرتے ہو، اخلاق نہیں ہے یہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب میں ایک واقعہ، شیخ فرما رہے تھے کہ یہ جھوٹ نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو اور اس طرح کی بات نہ ہو، ایک واقعہ ہے جو بظاہر اس کے لیے بہت بڑا ایک کوسچن بنتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت برا آدمی ہے، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اس کے ساتھ ملے تو آپ خوش اخلاقی سے اس سے پیش آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ برا آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک سے پیش آنا یہ آپ کا اخلاق ہے، اور آپ نے اس اخلاق کے مطابق ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ہی ہے۔ عائشہ کو متنبہ اس لیے کیا کہ کہیں میرے حسن خلق کی وجہ سے اور اچھے اس سے ملنے کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ شاید بہت اچھا آدمی ہے۔ تو آدمی اچھا ہو یا برا ہو، آپ نے تو اس کے ساتھ آپ کا مفاد اس میں وابستہ نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کیا یا تردد اور تکلف کے ساتھ کوئی کام کیا، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو اخلاق ہے ہی نہیں۔ اخلاق اصل میں وہی ہے جو آپ نے اپنے زندگی کا مشن بنا لیا، زندگی کا حصہ بنا لیا، اپنے کردار کا حصہ بنا لیا، اور اس لیے بنا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھائی کے منہ پہ ہنس لینا یا تبسم کرنا، مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ کیوں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پیچھے آپ کا کوئی مفاد نہ ہو۔ اگر مفاد ہو تو پھر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اگر کسی مفاد کے لیے کیا ہے تو پھر تو مفاد کے لیے، پھر تو ویسے ہی جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو ہم ڈرامے بازیاں کہتے ہیں، جو اداکاریاں کرتے ہیں، جو مختلف چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں جھوٹ آ جاتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص زندگی اپنی اسی جھوٹ کے اوپر قائم کیے ہوا ہے تو یہ بااخلاق آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی اس کا کردار اچھا نہیں ہے، برا کردار، برے کردار کا آدمی۔ بااخلاق وہ آدمی ہوگا جو اس بات سے قطع نظر کہ اس کو کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، کہاں سے نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنے اخلاق کو وہ ہر ایک کے لیے اسی طرح سے کرے